آج ہم انسانی تعلقات کے ایک بڑے دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ وہ کون سے اصول ہیں جن سے رشتے چلتے ہیں اور وہ کون سا ایک طریقہ ہے جو انہیں ختم کر دیتا ہے؟ ہمارے پاس محمد امجد صاحب جو ہیومن بیہیویئرل سائنسز میں پی ایچ ڈی ہیں، ان کی ایک تحریر ہے تعلقات کو برقرار رکھنے کے طریقے۔ اس کے کچھ حصے دیکھیں گے۔ تو آج کی بات چیت کا مقصد کیا ہے؟ ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اس تحریر میں تعلقات کی مضبوطی کے لیے کیا خاص حکمت عملی بتائی گئی ہیں اور وہ ایک طریقہ کون سا ہے جس سے تعلق ختم ہوتا ہے۔ کیا یہ جو بظاہر سادہ سے اصول لگتے ہیں واقعی اتنے طاقتور ہیں کہ 5 طریقوں سے رشتہ بچ سکتا ہے اور صرف ایک سے ٹوٹتا ہے؟ چلیں ذرا اس تحریر کی گہرائی میں اترتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے۔ تحریر شروع ہوتی ہے 2 فرضی دوستوں سے، اے اور بی کہا گیا انہیں۔ پہلا اور دوسرا نقطہ تو تعلق قائم رکھنے کا بڑا سیدھا سادہ لگتا ہے۔ پہلا، اے غلطی کرے تو معافی مانگ لے، دوسرا بی غلطی کرے تو وہ معافی مانگ لے۔ یہ تو کسی بھی جھگڑے کو حل کرنے کا بنیادی طریقہ ہے نا؟ جی بالکل بنیادی ہے، لیکن اس سادگی میں بھی آپ دیکھیں گہرائی ہے۔ یہاں اصل زور ہے غلطی کو ماننے پر، ذمہ داری قبول کرنے پر۔ یہ کسی بھی صحت مند تعلق میں بنیادی احترام کی نشانی ہے۔ جب کوئی کہتا ہے معافی چاہتا ہوں تو وہ اصل میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے یہ رشتہ میری انا سے زیادہ اہم ہے۔ تحریر اسے کہتی ہے تعلقات میں جو دراڑیں آتی ہیں انہیں بھرنے کا، مرمت کرنے کا ایک واضح، ایک فعال طریقہ۔ معافی مانگنا یہاں کمزوری نہیں ہے، بلکہ تعلق بچانے کی ایک شعوری کوشش ہے۔ یہ بات تو صحیح ہے، ہمت تو چاہیے ہوتی ہے معافی مانگنے کے لیے، لیکن یہ تو تب ہے نا جب کوئی غلطی ماننے کو تیار ہو۔ تحریر آگے ان حالات کی بات کرتی ہے جہاں ایسا نہیں ہوتا، اور یہاں سے میرے خیال میں بات ذرا زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہے، شاید زیادہ حقیقی زندگی جیسی۔ تیسرا نقطہ ہے، اگر اے غلطی پر ہے لیکن معافی نہیں مانگتا تو بی وہ نظر انداز کر دیتا ہے، اور چوتھا بھی اسی طرح کا ہے، بی غلطی پر ہے، معافی نہیں مانگتا تو اے نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ فعال معافی تو نہیں ہوئی، یہ تو ایک طرح کی غیر فعال قبولیت ہوئی، یا جان بوجھ کر درگزر کرنا۔ اسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ چلو چھوڑو مٹی پاؤ والی بات۔ ہاں، یہ حکمت عملی کئی اہم سوالات اٹھاتی ہے۔ پہلا تو یہی کہ یہ نظر انداز کرنا، کیا یہ واقعی دل سے معاف کرنا ہے، یا یہ بس وقتی طور پر جھگڑے سے بچنا ہے تاکہ بات نہ بڑھے، یا پھر کیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ تعلق خود اس خاص مسئلے سے زیادہ اہم ہے، تعلق بچانے کے لیے اس مسئلے کو دبا دو۔ اور پھر سب سے بڑا سوال، یہ کتنا پائیدار ہے؟ یہ نظر انداز کرنے والی حکمت عملی لمبے عرصے میں کتنی چل سکتی ہے؟ کیا بار بار نظر انداز کرنے سے اندر ہی اندر کوئی کڑواہٹ، کوئی رنجش جمع نہیں ہوتی رہے گی؟ ایک وقت آ سکتا ہے جب یہی چھوٹی چھوٹی نظر انداز کی ہوئی باتیں مل کر ایک بڑا مسئلہ بن جائیں۔ تو کیا یہ تعلق کو بچا رہی ہے یا آہستہ آہستہ کھوکھلا کر رہی ہے؟ اچھا، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ نظر انداز کرنا ایک 2 دھاری تلوار ہے۔ وقتی طور پر تو شاید سکون مل جائے، لیکن اس کی قیمت شاید بعد میں چکانی پڑے۔ اور اگر یہ پائیدار نہیں ہے جیسا آپ نے سوال اٹھایا، تو اس ماڈل کے مطابق پھر اس تعلق کا کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ لازماً ٹوٹ جاتا ہے یا کسی اور شاید کم قریبی مرحلے میں چلا جاتا ہے؟ دیکھیں، تحریر اس پر براہ راست تو نہیں بتاتی کہ نظر انداز کرنے کی حد کیا ہے، لیکن یہ تعلق قائم رکھنے کے طریقوں میں شامل ہے۔ اس سے تاثر تو یہی ملتا ہے کہ جب تک یہ حکمت عملی استعمال ہو رہی ہے، تعلق کم از کم باہر سے تو قائم ہے۔ شاید اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ غلطی کتنی بڑی ہے جسے نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور کتنی بار کیا جا رہا ہے۔ چھوٹی موٹی باتیں، ان کو نظر انداز کرنا شاید تعلق کو مضبوط بھی کر دے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ہم چھوٹی چیزوں پہ اٹکتے نہیں، لیکن بڑی غلطیاں یا بار بار ہونے والی غلطیاں، ان کو نظر انداز کرنا یقیناً اندرونی طور پر تناؤ پیدا کر سکتا ہے۔ یعنی معاملہ پھر وہی آ گیا کہ تعلق کیسا ہے اور غلطی کتنی بڑی ہے۔ چلیں اب 5ویں اور آخری طریقے پر آتے ہیں جو تعلق کو جاری رکھنے کے لیے بتایا گیا ہے۔ یہ سب سے دلچسپ اور شاید متنازع بھی لگے۔ یہ 5واں نقطہ کہتا ہے کہ دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہوتا رہے، غلطیاں ہوں، ناچاکیاں ہوں، کچھ بھی، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے اور تعلق کو بس جاری رکھتے ہیں۔ یہ تو مکمل بے نیازی لگتی ہے، لا تعلقی سی۔ کیا یہ سب سے زیادہ لچکدار طریقہ ہے کہ بس چلتے رہو جو بھی ہو؟ کیا ہوا کہ وہ روز کی چھوٹی موٹی باتوں سے، اختلافات سے بہت اونچا ہو جاتا ہے؟ لوگ جانتے ہیں کہ ان کا بنیادی تعلق ان چیزوں سے زیادہ مضبوط ہے، تو وہ ان پر توجہ دے کر اپنی توانائی ضائع نہیں کرتے۔ اس آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح کی پختہ بے نیازی۔ دوسری طرف یہی رویہ یعنی پرواہ نہ کرنا ان تعلقات میں بھی ہو سکتا ہے جہاں امیدیں بہت کم ہوں، شاید رسمی تعلقات ہوں یا وہ رشتے جہاں جذباتی طور پر زیادہ کچھ لگایا ہی نہ گیا ہو۔ وہاں کچھ بھی ہو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تعلق سے کوئی خاص امیدیں ہیں ہی نہیں۔ اور تیسرا پہلو جو سب سے تشویشناک ہے، یہی پرواہ نہ کرنا شدت جذباتی دوری کی علامت بھی ہو سکتا ہے، لا تعلقی کی۔ یعنی لوگ ایک دوسرے سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ اب انہیں واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، کیا محسوس کر رہا ہے۔ تعلق بس نام کا رہ گیا ہے۔ تو اس حکمت عملی کو سمجھنے کے لیے سیاق و سباق بہت اہم ہے۔ تعلق کی تاریخ، گہرائی، موجودہ حالت، یہ سب دیکھنا پڑتا ہے۔ بظاہر ایک جیسا رویہ، لیکن اندر کی کیفیات بہت مختلف ہو سکتی ہیں۔ واہ،
یہ تو واقعی حیران کن بات ہے کہ پرواہ نہ کرنا ایک ہی وقت میں انتہائی مضبوطی یعنی پختگی اور انتہائی کمزوری یعنی لا تعلقی دونوں کی علامت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مطلب یہ ہوا کہ صرف باہر سے دیکھ کر اندازہ لگانا تو تقریباً ناممکن ہے کہ یہ بے نیازی صحت کی نشانی ہے یا بیماری کی۔ سیاق و سباق وہی اصل کہانی بتائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے تعلق برقرار رکھنے کے 5 ممکنہ طریقے دیکھے ہیں اس تحریر کے مطابق: 2 معافی پر مبنی، 2 نظر انداز کرنے پر، اور ایک یہ عجیب سی پرواہ نہ کرنے یا ثابت قدمی والی حکمت عملی۔ اب آتے ہیں اس سوال پر کہ اس ماڈل کے مطابق تعلق ختم کیسے ہوتا ہے، اور یہاں تحریر ایک بہت ہی خاص اور صرف ایک راستہ بتاتی ہے۔ تحریر کہتی ہے تعلق ختم کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ دونوں کے درمیان لڑائی ہو، شدید اختلاف ہو، اور اسی لمحے فوراً بعد دونوں یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے بات چیت یا کوئی بھی رابطہ نہیں رکھیں گے۔ اس میں 2 چیزیں بہت اہم لگ رہی ہیں، ایک تو اسی لمحے یعنی فوراً قطعی فیصلہ، اور دوسرا باہمی یعنی دونوں کا ایک ساتھ اس پر متفق ہونا۔ جی، یہ تعلق برقرار رکھنے کی جو 5 حکمت عملیوں کی بات ہوئی ان سب سے بالکل مختلف ہے۔ ان سب میں کہیں نہ کہیں لچک تھی، وقت کا عنصر تھا، درگزر تھا، برداشت تھی۔ یہاں ایک دم قطعی، فوری اور ناقابل واپسی فیصلہ ہے۔ اس کے لیے ہم آہنگی یعنی دونوں کا ایک ہی وقت میں ایک ہی نتیجے پر پہنچنا اور فیصلہ کن ہونا، اس پر غور کرنا بہت اہم ہے۔ یہ نہیں کہ ایک تعلق ختم کرنا چاہے اور دوسرا بچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس ماڈل میں اس کی گنجائش نظر نہیں آتی۔ یہ سوال بھی اہم ہے کہ اس ماخذ کے مطابق تعلق ختم کرنے کا صرف ایک ہی راستہ کیوں بتایا گیا ہے؟ یہ روزمرہ کے تجربات سے تھوڑا مختلف لگتا ہے۔ اکثر تعلقات آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہیں، بدتدریج، دوریاں بڑھتی ہیں، رابطہ کم ہوتا جاتا ہے اور آخرکار تعلق خود ہی دم توڑ دیتا ہے، بغیر کسی ایک بڑی لڑائی یا اعلان کے۔ کیا یہ تحریر اس بتدریج خاتمے کو حقیقی خاتمہ نہیں مانتی، یا یہ صرف اس بات پر زور دے رہی ہے کہ مکمل یقینی خاتمہ صرف تب ہوتا ہے جب دونوں فریق شعوری طور پر ایک ہی لمحے میں اس کا فیصلہ کریں؟ یہ تعلقات کے خاتمے پر ایک بہت سخت اور واضح نقطہ نظر ہے۔ باقی یہ بہت ڈرامائی لگتا ہے، ایک بڑی لڑائی اور پھر فوراً دونوں کا مل کر فیصلہ کہ بس آج سے ہم اجنبی۔ فلموں میں تو شاید ہوتا ہوگا، لیکن حقیقی زندگی میں شاید تعلقات کا اختتام اکثر اتنا صاف نہیں ہوتا۔ اکثر تو لوگ خود بھی یقین سے نہیں کہہ پاتے کہ تعلق کب اور کیوں ختم ہوا۔ یہ نقطہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ خاتمے کی تعریف کیا ہے۔ اب ایک اور اہم بات جو ماخوذ میں شامل ہے وہ یہ کہ یہ تمام اصول تعلق قائم رکھنے کے 5 اور ختم کرنے کا 1، یہ صرف دوستی تک نہیں ہے۔ تحریر کا دعویٰ ہے کہ یہ زیادہ تر قسم کے تعلقات پر لاگو ہوتے ہیں، چاہے وہ خاندان کے ہوں، رومانوی ہوں یا کام کاج کے۔ جی، یہ ایک وسیع دعویٰ ہے۔ اس خیال کو مانتے ہوئے بھی اس میں ایک باریکی شامل کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ اگرچہ یہ بنیادی اصول معافی، نظر انداز کرنا، بے پرواہی اور باہمی خاتمہ شاید مختلف قسم کے تعلقات میں کام کرتے ہوں، لیکن ان حکمت عملیوں کا اظہار کیسے ہوتا ہے، ان کی شدت کیا ہوتی ہے اور وہ کتنی بار استعمال ہوتی ہیں، یہ یقیناً تعلق کی نوعیت کے لحاظ سے بہت مختلف ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر خاندان میں، خاص طور پر والدین اور بچوں یا بہن بھائیوں میں، نظر انداز کرنے یا پرواہ نہ کرنے کا مظاہرہ شاید زیادہ برداشت کر لیا جائے، یا اس کے معنی مختلف ہوں بنسبت ایک نئی دوستی یا رومانوی تعلق کے۔ خونی رشتوں میں اکثر ایک بنیادی تعلق مان لیا جاتا ہے جو ان چیزوں سے اوپر ہوتا ہے۔ اسی طرح معافی مانگنے کا طریقہ، اس کی ضرورت کا احساس اور اس کی قبولیت کا انداز بھی دفتر کے ساتھی، قریبی دوست اور جیون ساتھی کے لیے بالکل مختلف ہو سکتا ہے۔ تو اصول شاید وہی رہیں، لیکن ان کا عملی اطلاق اور ان کے نتائج وہ تعلق کی قسم اور گہرائی کے مطابق بدل جاتے ہیں۔ یہ بہت اہم وضاحت ہے، یعنی اصول ایک ڈھانچہ تو دیتے ہیں، لیکن ہر تعلق اپنی نوعیت کے مطابق ان اصولوں کو ایک خاص رنگ دیتا ہے، یعنی کہ ایک ہی فارمولا ہر جگہ فٹ ہو جائے۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ محمد امجد کی پیش کردہ تحریر کے مطابق تعلقات کو زندہ رکھنے کے لیے ایک متحرک توازن چاہیے، جس میں کبھی معافی مانگی یا دی جاتی ہے، کبھی باتوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اور کبھی شاید ایک دوسرے کی غلطیوں سے مکمل بے نیازی برتی جاتی ہے۔ جب تک ان میں سے کوئی نہ کوئی حکمت عملی کام کر رہی ہے، تعلق قائم رہتا ہے۔ جبکہ تعلقات کو ختم کرنے کے لیے اس ماڈل کے مطابق صرف ایک ہی راستہ ہے، ایک شدید فیصلہ کن محا، جب دونوں فریق ایک ساتھ فوری طور پر ہمیشہ کے لیے راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کر لیں۔ یہ بلا شبہ تعلقات کو سمجھنے کے لیے ایک سادہ مگر دلچسپ فریم ورک ہے، اور سامعین کے لیے غور و فکر کی ایک بات یہ چھوڑی جا سکتی ہے، ان حکمت عملیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ اس بارے میں کیا بتاتا ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے کتنی کوشش شعوری طور پر کرتے ہیں اور کتنی غیر شعوری طور پر۔ کیا ہم جان بوجھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اب معافی مانگنی ہے، یا اس بات کو نظر انداز کرنا ہے، یا اب پرواہ نہیں کرنی؟ یا یہ رویے وقت کے ساتھ حالات کے تحت خود بخود ہماری عادت بن جاتے ہیں؟ اور دوسرا زیادہ عملی پہلو یہ کہ کیا ان نمونوں کو پہچاننا، یہ سمجھنا کہ میں اس وقت کون سی حکمت عملی استعمال کر رہی ہوں اور کیوں، کیا یہ ہمیں اپنے تعلقات کو زیادہ دانشمندی، زیادہ سمجھ بوجھ اور زیادہ ارادے کے ساتھ چلانے میں مدد دے سکتا ہے؟ کیا اس آگاہی سے ہم تعلقات کو ٹوٹنے سے بچا سکتے ہیں، یا کم از کم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیوں قائم ہے یا کیوں بکھر رہے ہیں؟
یہ واقعی گہرے سوالات ہیں جو یہ بظاہر سادہ سا ماڈل اٹھاتا ہے۔ کیا اپنے رویوں کے پیچھے چھپے ان نمونوں کو سمجھنا ہمیں بہتر دوست، بہتر ساتھی یا بہتر انسان بنا سکتا ہے؟ اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ اس دلچسپ گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔